جمعے کے اعمال میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی کھانے کی اچھی چیز جمعے کے دن لے کے جاؤ اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرو. تو وہ جو ایک عید کا کانسیپٹ ہے وہ ہر ہفتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دن کو متعین فرمایا وہ جمعے کا دن ہے. اور خاص طور پر جس جمعے میں ہم آپ سے اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ہے شعبان المعظم کا آخری جمعہ. تو نیکسٹ فرائیڈے ہے. وہ دنیا کے بعض علاقوں میں دوسری رمضان ہوگی، ایکسپیکٹڈلی میلبرن میں پہلی رمضان ہوگی. تو شعبان کا جو آخری جمعہ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پر کلام امام کی روشنی میں. ایک تو یہ کہ ابا سلط ہروی سے روایت ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور میں پہنچا شہنشاہ خراسان مولا شمس الشموس انیس النفوس علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو سلط، شعبان کا اکثر گزر گیا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، بالکل یہ آج کا دن تھا. فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ. تو پس جو کچھ گزر چکا ہے اس میں جتنی تقصیر ہوئی ہے یعنی جتنی کمی تم سے رہ گئی ہے اس کا کمپنسیشن کر دو ان دنوں میں کہ جتنا شعبان باقی ہے. اور دعا اور بڑھا دو، اکثر من الدعاء والاستغفار، استغفار اور زیادہ کرو. وتلاوت القرآن، رمضان المبارک میں تو ہے تلاوت قرآن لیکن کا شعبان کا جو بچ گیا حصہ اس میں بھی تلاوت قرآن کو اور بڑھا دو. وتب الی اللہ من ذنوبک، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. لیقبل شہر اللہ الیک، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ اب تم تک آ رہا ہے. تو یہ ساری پریپریشن ہے. وانت مخلص للہ عز وجل، تو جب اللہ کا مہینہ تم تک آ رہا ہے تو تم خالص اللہ کی بارگاہ میں پہنچو. اس لیے دعا بڑھا دو، استغفار بڑھا دو، تلاوت قرآن بڑھا دو. اور جو کچھ شعبان میں کمی رہ گئی اس کو کمپنسیٹ کر دو جتنے دن بچے ہیں شعبان کے ان میں. تو کیسے کمپنسیٹ کریں؟ دعا، استغفار، تلاوت قرآن. اس کے بعد فرمایا امام رضا علیہ السلام نے وَلَا تَدَعْ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، اگر کوئی امانت تمہاری گردن پر ہے جس کا وقت آ چکا ہے اس کو ادا کر دو. ایک امانت انسانوں کی ہوتی ہے، کوئی امانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ امانت ادا کرو. لیکن ساتھ ہی حقوق العباد کو اس طرح سے جوڑا امام علیہ السلام نے کہ فرمایا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ. رمضان کی تیاری اس طرح سے کرو. شعبان کا آخری جمعہ تھا. امام رضا علیہ السلام ابا سلط ہروی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کے لیے کینہ تمہارے دل میں ہے تو رمضان سے پہلے پہلے اس کینے کو نکال باہر کرو، اکھاڑ دو. یہ لفظ ہے امام کا. وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، اور اگر کسی گناہ کی نعوذ باللہ من ذالک ایسی کوئی عادت ہو گئی ہے کہ بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو اپنے آپ سے دور کر دو رمضان سے پہلے ہی تاکہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، اور اپنے پوشیدہ اور ظاہر تمام کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرو. اور پھر امام علیہ السلام نے سورہ طلاق کی آیت پڑھی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کا خود نگہبان بنتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت اور موقع رکھا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا. تم توکل کرو اللہ کی بارگاہ میں. ایک دعا ہے جس کی تاکید ہے شعبان کے آخری جب چند دن رہ جائیں تو وہ دعا پڑھی جائے. اور یہ امام رضا علیہ السلام نے شعبان کے آخری جمعے کو بیان فرمایا، اس لیے میں آج پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. امام نے فرمایا کہ جب شعبان کے چند دن رہ چکے ہوں تو اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یہ دعا پڑھو کہ پروردگار اگر اب تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا شعبان میں تو جتنا بچ چکا ہے اس میں معاف فرما دے. اللہ اکبر. فإن اللہ تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شہر رمضان. رمضان المبارک میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہی. امام نے فرمایا کہ اب جو شعبان کے دن بچے ہوتے ہیں نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتش جہنم سے انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے رمضان المبارک کی حرمت اور اس کے احترام میں اور اس کے استقبال میں. یعنی ایک پروٹوکول ہے. تو رمضان المبارک جب آ رہا ہے تو پھر ماہ رمضان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حرمت کا خیال رکھتا ہے اور شعبان ہی کے آخر میں گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. ایک ادب اور ہے. ایک تو یہ دعا پڑھیں، اس کو آپ بعد میں سن لیجئے گا. اللہم ان لم تکن
غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پروردگار اگر اب تک تو نے مجھے شعبان میں معاف نہیں کیا، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو بس معاف فرما دے اس شعبان کے ان دنوں میں کہ جو اب تک باقی ہیں، ان میں معاف فرما دے۔ تاکید ہے کہ شعبان کا اختتام کیسے کرے انسان؟ 3 روزوں سے یا کم از کم 1 روزے سے کرے، اور اس کو ملا دے رمضان المبارک سے۔ یہ بھی فرمان امام رضا علیہ السلام ہے۔ امام نے فرمایا من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان، کہ جو آخری شعبان میں 3 دن روزہ رکھ لے، تو احتیاطاً یہ کہ نہیں معلوم کہ شعبان 29 کا ہونے والا ہے یا 30 کا ہونے والا ہے، تو بہرحال 27 28 29 روزہ رکھیں، اور 30 ہو جائے تو پھر 30 کو بھی روزہ رکھ لیں، تاکہ وہ آخری 3 دن پورے ہو جائیں۔ وَوَصَلَهَا بِشَهْرِ رمضان، اور اسے متصل کر دے رمضان المبارک کے مہینے سے۔ کتب اللہ تعالی لہو صیام شہرین متتابعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کنٹینیوس 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ محسوس کریں گے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں، اور سب سے پہلے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ جیسے شعبان کا آخری جمعہ آتا تھا تو وہ باقاعدہ پریپریشن شروع، تو خیر وہ تو حجت خدا و معصوم ہے، لیکن وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے تھے، اور بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے کہ دیکھو شعبان کا آخری جمعہ آ گیا ہے، اب اپنے آپ کو پریپیئر کرنے لگو۔ اسی لیے وہ جو مشہور خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، حضور مکرم نے جو ارشاد فرمایا تھا، وہ شعبان کے آخری جمعہ ہی میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو جو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کا بیان گزشتہ سالوں میں ہو بھی چکا ہے، تو آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا، کہ ایک دفعہ اس کو پڑھیے گا تو واقعی بہت زیادہ موٹیویشن ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اب تم تک وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا آغاز رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، جس کا آخر جہنم کے عذاب سے رہائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رحمت کا مہینہ تم تک بھیجا ہے کہ سانس لینا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، اور سو جانا عبادت ہے۔ تو گویا شعبان المعظم کا آخری جمعہ خاص رکھتے ہی اس خاطر تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ رمضان کے بارے میں بیان کر سکیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے سے پہلے میں آپ کو، وہ خطبہ تھوڑا سا کم معروف ہے، رسول اللہ کا خطبہ تو معروف ہے، مولا علی کا خطبہ مفاتیح الجنان میں نہیں لکھا ہوا، وہ فضائل العشر الثلاثہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی 3 مہینے کے فضائل لکھے ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ اس کتاب میں انہوں نے اس خطبے کو لکھا، میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک خوبصورتی جو عارفان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کے لیے رمضان المبارک میں، یہ کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ کیا اسے دے رہا ہے، تو وہ چاہے گا کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ اب یہ کون سی وہ منزل ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں وہ عرفاء اور وہ فقہا، یہ فقط معصومین کی بات نہیں ہو رہی، پر اگر کوئی عبد وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کیا اسے دے رہا ہے رمضان میں، تو وہ چاہے گا کہ رمضان سارا سال رہے۔ تو معصومین علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ اس طرح سے واضح تھا کہ خود رمضان المبارک میں جب 40 ہجری کا رمضان تھا، کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، تو شہادت کے بعد ان کی کنیز تھی، ان سے پوچھا گیا کہ تم بتلاؤ کہ علی کا رمضان کیسے گزرتا تھا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے علی کے رمضان اور شوال میں فرق محسوس نہیں کیا۔ اب یہ وہ جملہ ہے کہ جس پہ عام انسان تو نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر رمضان میں ہماری کیفیت کچھ اور ہے، اور شوال میں تو کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، لیکن امیر المومنین کی خادمہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے علی کے رمضان اور شوال میں فرق محسوس نہیں کیا، اور میری زندگی گزر گئی۔ جب پوچھا ان سے کہ آپ اور کچھ بیان فرمائیے، تو انہوں نے کہا کہ میں تفصیل سے بیان کروں یا مختصر؟ کا مختصر بیان کر لیجئے۔ کا مختصر یہ ہے کہ زندگی گزر گئی تو میں نے دن میں علی کے لیے دسترخوان نہیں لگایا، رات میں علی کے لیے بستر نہیں لگایا۔ تو یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، قائد الغر المحجلین، امیر المومنین، امام المتقین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہٰذا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو امیر المومنین نے رمضان المبارک کا جب خطبہ دیا نا، تو اس میں بیان فرمایا کہ ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ فضل اللہ علی سائر الشہور، اللہ نے اس مہینے کو ایسے فضیلت دی ہے باقی تمام مہینوں پر، کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، جیسے ہم اہل بیت کو باقی انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں اتنا بلیغ جملہ ہے نا، یہ اہل بیت اور باقی انسانوں میں کتنا فرق ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا فرق ہے، زمین سے آسمان بھی کہوں تو کم ہے۔ ایک امام، دوسرا معموم، ایک حجت خدا، دوسرا کوئی گناہگار،
تو اہل بیت علیہ السلام علم غیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رکھتے ہیں. تو اہل بیت اور باقی انسانوں میں جتنا فرق ہے فرمایا اتنا رمضان اور باقی مہینوں میں فرق ہے. تو اس لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان یہ درک نہیں کر پاتا اور وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دے دیتا ہے کہ یہ میری زندگی کا کوئی آخری رمضان تھوڑی ابھی بہت آنے ہیں. لیکن معلوم نہیں ہے کہ کون سا رمضان کس کی زندگی کا آخری رمضان ہے. تو وہ جو ایک اپرچونٹی آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ تو اس سال تو آئی ہے لیکن اگلے سال پھر ہے, پھر اس کے بعد پھر, اس کے بعد پھر ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی رمضان ایسا ہے کہ جو زندگی کا آخری رمضان ہے. تو اس لیے شیطان دھوکہ نہ دینے پائے ہمیں. اور ایک لطیف حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم صل علی محمد وعلی محمد, فرمایا انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم, کہ آپ نے یہ آیت کل بھی گفتگو میں سماعت فرمائی اور یہ آیت بہت زیادہ کامن ہے سب سے زیادہ رمضان کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لیکن غور کیجیے گا اس آیت سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ روزے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور ہم پر بھی فرض کیے گئے, لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق صادق علیہ محمد نے اس حدیث میں بیان فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم, اللہ نے جو گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے تھے نا وہ رمضان میں فرض نہیں کیے تھے, فقط گزشتہ انبیاء تھے کہ جن پر روزے رمضان میں فرض کیے تھے. تو باقی امتوں پر روزے فرض تھے لیکن وہ رمضان کے علاوہ وہ ان کی شریعت تھی. رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے قابل سمجھائے وہ یا گزشتہ انبیاء ہیں یا امت مصطفیٰ ہے. یعنی کیا ایلیویشن ہے کہ وہ جو گزشتہ انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعزاز اور شرف عطا کیا تھا وہ امت مصطفیٰ کو عطا کیا. دیکھیں یہ ہوتا ہے نا تکلیف شرعی, یعنی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ اللہ رکھتا ہی اس پر ہے کہ جسے اللہ قابل سمجھتا ہے. جانوروں پہ ذمہ داری نہیں ہے, درختوں پہ ذمہ داری نہیں ہے, ہم اور آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری رکھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو سب سے زیادہ قابل سمجھتا ہے اس پر سب سے زیادہ بوجھ بھی ہوتا ہے. اسی خاطر ہے کہ حضور مکرم پر سب سے زیادہ تکالیف شرعیہ تھی, اس لیے کہ وہ افضل کائنات ہے, وہ سب سے زیادہ محبوب خدا ہے. تو ان پر نماز شب کو بھی اللہ نے فرض کیا, بہت ساری وہ چیزیں فرض کی جو ہم پر فرض نہیں. تو ان پر تکلیف شرعی اس خاطر ہے کہ وہ سب سے زیادہ کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو اللہ نے جسے جتنا قابل سمجھا ہے اس سے اتنا مخاطب ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو باقی امتوں پر روزہ تھا لیکن باقی امتوں پر رمضان میں نہیں تھا, انبیاء پر تھا رمضان مبارک میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس مقام کے قابل سمجھا, یہ اس کا شکر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں رمضان کا نام ایک ہی جگہ لیا ہے. 4 محترم مہینے جنہیں ہم حرام مہینے کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا, نام نہیں لیا. سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, بس کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. منها 4 حرم, ان میں 4 محترم مہینے. یہ ہم خارج سے حدیث سے جانتے ہیں کہ وہ جو 4 محترم مہینے وہ رجب المرجب ہیں, ذی القعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام. لیکن نام نہیں لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. نام جس مہینے کا لیا ہے وہ رمضان ہے. اچھا بہت لطیف بات یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا نام لیا تو ایک طریقے سے اللہ ڈیفائن کر رہا ہے رمضان کو. اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے, شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. الذی کتب فیہ الصیام, نہ یہ آیت نہیں ہے. وہ آیت تو دوسری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جس میں رمضان کا نام نہیں لیا اللہ نے, کہا تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن جب رمضان کا نام لیا تو یہ رمضان وہ ہے کہ جس میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے, یہ نہیں کہا اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی ڈیفینیشن ہے قرآن سے, رمضان کی ڈیفینیشن روزے سے نہیں ہے, رمضان کی ڈیفینیشن ہے قرآن سے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ رمضان میں کوئی مریض ہو گیا, روزہ نہیں رکھ پایا, سفر درپیش ہو گیا, روزہ نہیں رکھ پایا, خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ ساقط ہے. تو جو روزہ نہیں رکھ پا رہا وہ روزہ اس سے ساقط ہے, ابھی وہ رمضان سے باہر نہیں نکلا ہے. تو رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہیں ابھی.
تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں ہے تو پھر رمضان بھی نہیں ہے، پھر اس کانسیپٹ میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ مسافر ہیں. تو آپ مسافر ہیں لیکن آپ رمضان سے باہر نہیں نکلے ابھی. رمضان تو ہے ابھی، تو جو رمضان کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ تو حاصل کرنی ہے ابھی. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یہ ہے رمضان کی ڈیفینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. اب غور کیجئے گا، 4 محترم مہینوں کو بھی نام نہیں لیا اللہ نے، رمضان کا نام لیا، اس رمضان میں بھی ایک رات کا بھی نام لیا خاص، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کی جو پیک ہے وہ شب قدر ہے. ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری ولایت کو بھی شب قدر میں مقدر فرمایا تھا، ماہ ولایت. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورۃ دخان میں بھی فرمایا کہ ہم نے ایک مبارک رات میں سے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. غور کیجئے گا رمضان کا نام بھی اللہ نے ایک آیت میں لیا بس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن جب اس رمضان کی خاص رات کی بات آئی ہے تو نام فقط نہیں لیا، اللہ نے اس نام سے پورا سورہ نازل کیا. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا بات ہے. تو فرمایا کہ ایکسپیکٹیشن تم سے یہ ہے کہ رمضان کو جب آغاز کرو، اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن کی تلاوت سے آغاز کرو، اور جب شب قدر جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اس میں بندگی اپنی معراج پڑھو. اور رمضان میں 4 وہ امور ہیں کہ خود بخود بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے رکھ دیے ہیں کہ ان 4 کام کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو حدیث میں آیا کہ جنت اس کے لیے مشتاق ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں نا جنت میں جائیں، ایک جنت یہ ہے کہ مشتاق ہے کہ پروردگار وہ بندہ تو آئے. وہ 4 کون ہے؟ مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، افطار. وحافظ اللسان، زبان کو محفوظ رکھنے والا. وتالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا. وصائم شہر رمضان، اور رمضان میں روزہ رکھنے والا. یہ وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. کیا کہنے، کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 4 امور ایک مہینے میں جمع کیے ہیں. تو معروف ہے کہ پوچھا گیا ایک بزرگ عارف سے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آج کتنے روزے رکھے تھے. تو اس نے کہا کہ حضور نمازیں تو دن میں 5 ہیں لیکن روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے. کتنے روزے رکھے تھے کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ شکم کا تو رکھا تھا، زبان کا رکھا تھا یا نہیں، نگاہوں کا رکھا تھا یا نہیں. تو ایک روزہ تو کمپلسری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، وہ نہیں رکھو گے تو کفارہ ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک روزے سے چاہے کہ شکم کے روزے سے زبان اور نگاہوں اور سماعت ان روزوں کی طرف بھی جاؤ، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھو حرام سے. سبحان اللہ. اس خاطر ہے کہ میں اس خطبے کے حوالے سے بات کو یوں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم نے خود ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث تو بیان فرمائیے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. تو حضور نے کہا کہ ان اردتم عیش السعداء، بہت لطیف ہے کلام، اگر تم چاہتے ہو، تمہاری ڈیزائر یہ ہے کہ تم زندگی گزارو تو سعادت مندوں جیسی، وموت الشہداء، موت آئے تو شہیدوں جیسی، والنجات یوم الحشر، جب میدان محشر میں ہو تو نجات بھی مل جائے، وظل یوم الحرور، جب میدان محشر میں شدید گرمی ہو تو وہاں سایہ بھی اویلیبل ہو جائے، والہدی یوم الضلالہ، اور جب سرگردان ہو ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہو تو کہیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے میدان محشر میں، فدرس القرآن. تو ایک کام یہ کرو کہ قرآن کو بار بار دہراؤ. یہ ہے رمضان. فإنہ، اس کی وجہ بیان کی حضور نے کیوں ایسا ہوگا. فإنہ کلام الرحمن، کیوں تمہاری زندگی سعادت مند ہوگی، موت شہیدوں جیسی ہوگی، نجات ملے گی، قیامت میں سایہ مل جائے گا. اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ رحمان کا کلام ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجلی کرتا ہے تمہارے لیے قرآن میں، یعنی اللہ کی جو تجلی ہے وہ قرآن میں ہے. وإنہ کلام الرحمن وحرز من الشیطان، اور شیطان سے بچنے کا تعویذ ہے قرآن. لوگ تعویذ مانگتے ہیں نا، سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے خود شیطان سے بچنے کے لیے. وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور جب تم تلاوت قرآن کرتے ہو تو نامہ اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھاری کرتا جاتا ہے. اسپیشلی رمضان میں
ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر. یعنی ایک لائن آپ نے پڑھی قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک ختم قرآن ہو گیا. باقی مہینوں انا اعطیناک الکوثر دوسرا ختم قرآن ہو گیا. فصلی لربک وانحر تیسرا ختم قرآن ہو گیا. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. ان شانئک هو الابتر چوتھا ختم قرآن ہو گیا. ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا دریا ہے, بحر بے کرا ہے, بہ رہا ہے. جو اب کون اپنے اپنی ظرف کے مطابق جتنا اس سے استفادہ کر پائے. تو رمضان المبارک میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ آخری جمعے میں جو شعبان کا جمعہ ہوتا تھا اہل بیت علیہ السلام آمادگی فرماتے تھے اور لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ دیکھو اب رمضان آ رہا ہے, اس لیے میں یہ ساری باتیں آج جمعے کے خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شعبان کے آخری کچھ ایام ہے اس میں دعا بڑھا دو, استغفار بڑھا دو, تلاوت قرآن بڑھا دو. رمضان المبارک کے لیے فرمایا کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, لہذا اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لو. سماعت کا روزہ, بصارت کا روزہ, زبان کا روزہ. اور اگر اس کے لیے جو انسینٹیو بیان کیا گیا کہ اگر حدیث پڑھ رہا ہوں, اگر ایک انسان رمضان میں ایک روزہ رکھے اور امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ اس روئے زمین پر ہے سب کو گولڈ بنا دے اور اسے دے دے, تب بھی اس کا اجر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچے اور اللہ اجر ادا کرے. اور دوسری طرف سے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر کی نافرمانی کرتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی روزہ نہ رکھے تو پھر جتنی اس کی عمر نہیں, یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے, جتنی دنیا کی عمر ہے روزانہ ہر روز وہ روزے سے رہے تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کا عوض پورا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس خاطر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں مولا علی نے فرمایا کہ رمضان کو اللہ نے باقی مہینوں پر وہ فضیلت دی ہے کہ جو ہم اہل بیت کو سارے انسانوں پر دی ہے. تو آپ سمجھ میں آتا ہے. تو اگر دنیا کی ایج کے برابر بھی سارے انسان مل کر علم حاصل کرنے لگے تو کیا وہ علی جن ابی طالب کے علم کے برابر ہوگا کیا؟ وہ تو ہوگا نہیں. دنیا کے سارے انسان دنیا کی عمر کے برابر عبادت کرنے لگیں تو کیا علی جن ابی طالب کی عبادت کے برابر ہوگی کیا؟ وہ نہیں ہوگی. عبادت کے برابر کیا ہوگی؟ ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, ایک ضربت. تو عبادتوں کے برابر کیا ہوگا؟ تو بالکل جیسے فرمایا کہ ہم میں اور تم میں ڈفرنس ہے اتنا, اہل بیت میں اور عام انسانوں میں, کہا رمضان میں باقی مہینوں میں اتنا بڑا ڈفرنس رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو چونکہ ہر سال آتا ہے, جو 40 سال کے ہو چکے ہیں مثلا ان کی زندگی میں 40 رمضان آ چکے ہیں, 50 رمضان آ چکے ہیں, جس کی جتنی ایج گزر چکی ہے, تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس بار بھی آ گیا تو پھر دیکھ لیں گے اگلی بار بھی آ جائے گا, اس کے اگلی بار بھی آ جائے گا. نہ, یہ خاص اور خاص وہ موقع ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہاں تک بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا بہت ہی تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے. تو میں چاہوں گا, میرا دل کی بڑی خواہش تھی کہ چونکہ شعبان المعظم کا ہر جمعہ ہم نے امام زمان علیہ السلام پہ خطبہ دیا, تو میں چاہتا ہوں کہ شعبان کا جو آخری جمعہ ہے اس کا جو آخری خطبہ ہے اس میں چند جملے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منتظرین میں قرار دے امام زمان علیہ السلام کے. ہمارا مکمل تعارف ہی اس طرح سے ہے کہ بندے اللہ کے ہیں, امتی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں, شیعہ علی کے ہیں, عزادار حسین کے ہیں, منتظر امام زمانہ علیہ السلام کے ہیں, اور مذہب جعفری ہے. یہ مکمل تعارف ہے. تو یہ جو خود بار بار اس پہ بات ہوئی, انتظار, ایک وہ قلبی کیفیت کے امام کے لیے دل میں ایک تڑپ موجود ہو. 4 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا یہ کرو, اور کہا تمہارے ساتھ میں بھی یہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا روزہ رکھو, لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا. وہ عابد نہیں, وہ تو معبود ہے نا, اس کی عبادت کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو, لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا. وہ ممکن ہی نہیں. نماز تو ہم پڑھیں گے نا, اس لیے کہ ہم عابد ہیں, وہ معبود ہے. 4 امر ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ کرو, میں بھی یہ کر رہا ہوں. یہ 4 امر وہ ہیں کہ جو قرآن کی آیت میں ہیں, اور ہر امر کے لیے, ہر حکم کے لیے حدیث موجود ہے ساتھ میں. پہلا ہے ایک خاص گواہی, اللہ نے کہا تم بھی دو, میں بھی دے رہا ہوں. دوسرا ہے درود, تم بھی پڑھو, میں بھی پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تیسرا ہے کچھ لوگوں پر لعنت, تم بھی کرو, میں بھی کر رہا ہوں. اور چوتھا ہے انتظار,
تم بھی کرو اور میں بھی کر رہا ہوں. آیت ہے یا آیت ابھی 4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. 4 تھا کہ بات کنکلوڈ ہو جائے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں, کہ یہ انتظار وہ ہے کہ جو ہمیں ملا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جوڑ دیتا ہے اللہ سے. کیا خوبصورت بات ہے. پہلا امر ہے گواہی کا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا, ایک عہد لیا, جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے تو تم تصدیق کرنا ایک رسول کی. اس لیے ہر نبی نے بشارت دی ہے آگے کہ ایک رسول آنے والا ہے, تو تصدیق کرنا تم رسول کی. وَلَتَنْصُرَنَّهُ, اور اس کی نصرت بھی کرنا. اب وہ انبیاء کے جو گزر چکے ہیں وہ کیسے نصرت کریں گے؟ رسول اللہ کی نصرت کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ عالم انوار کی بات ہو رہی ہے, عالم ارواح میں. کیا تم اقرار کرتے ہو اے نبیوں کہ تم یہ کام کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اور کیا تم اس پیمان پر عہد مانتے ہو؟ قالوا اقررنا, انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا, اللہ نے کہا گواہی دو اس کی کہ تم اقرار کر رہے ہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. کس چیز کی گواہی؟ امام جعفر صادق السلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو اقرار لیا نا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے انبیاء سے کہا کہ تم رسول پر ایمان لے کر آؤ میرے. وَلَتَنْصُرَنَّهُ, یعنی وَصِيَّهُ امیر المومنین, اور نصرت کرو اس رسول کی. نصرت ایسے کرو کہ اس رسول کے وصی کے لیے مانو کہ وہ امیر المومنین ہے. جب تم نے امیر المومنین کو ان کا وصی مانا, اس کا مطلب ہے کہ ان کی نصرت کر لی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, علی اللہ کے ولی ہیں. تم گواہی دو, میں بھی یہ گواہی دینے والوں میں سے ہوں, میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. رسول اللہ کی رسالت کا گواہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں جب تک کہ اس نے نبوت محمد اور ولایت علی کا اقرار نہ کیا. اس حدیث میں فرمایا. تو یہ ایک تو یہ بات ہو کہ سید شرف الدین حسینی اسر آبادی کی تفسیر ہے, آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی, وہاں سے میں نے اس حدیث کو پڑھا. دوسرا ہے درود. یہ سبھی جانتے ہیں ہم کہ اللہ نے اس سے پہلے کہ ہم سے کہتا کہ تم درود پڑھو, اللہ نے خود کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی محمد. ایک عمل جو یہاں پر رائج ہے ماشاءاللہ, اور بھی مسجدوں میں اور نماز خانوں میں ہے, اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو جاری رکھیں. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیت پڑھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی محمد. تو یہ جو عمل ہے یہ فقط محض درود آپ کو پڑھوانے کے لیے نہیں کہ ایک آیت پڑھی جائے تو آپ درود پڑھیں گے, وہ تو ہے ہی, لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, اس سے قبل کہ تم اپنا پہلو بدلو اور کسی اور سے بات کرو, یہ آیت پڑھو یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت پڑھو باقاعدہ نماز کے فوراً بعد, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور پھر کہو اللہم صل علی محمد و ذریتہ. یہاں پر اس طرح سے درود آئے کہ اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت پر درود و سلام. قضى اللہ لهم 100 حاجہ, اللہ تمہاری 100 حاجتوں کو پورا کرے گا. اگر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھو گے اور پھر درود بھیجو گے تو اللہ 100 حاجتوں کو پورا کرے گا. 70 فی دنیا, 70 دنیا کی, 30 فی الآخرہ, 30 آخرت کے. یہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے. تیسرا وہ عمل کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں, وہ ہے کچھ لوگوں پہ لعنت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, وہ کہ جو ہم نے روشن نشانیاں دی ہیں انہیں چھپانے والے ہیں. والہدی, اور جو ہم نے ہدایت دی ہے اس کا کتمان کرتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں روشن اسے بیان کیا ہوا ہے تب بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ, سب سے پہلے تو اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے, اللہ. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو میں خود لعنت کرتا ہوں. صادق علیہ محمد نے بیان فرمایا کہ وہ حق جو چھپایا جاتا ہے فی علی, وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں, اس حق کو چھپاؤ گے تو اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے لعنت کریں گے.
پھر تیسرا کام ہو گیا کہ جس میں اللہ نے کہا تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں. کیا کہنا. چوتھا وہ امر وہ ہے انتظار. یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، سورہ یونس کا نمبر 20 ہے یہ، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئی کیوں نہیں ہے. واہ. فقل انما الغیب للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا. فانتظروا، تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. ہماری انتظار اور اللہ کے انتظار کی کیفیتیں مختلف ہیں. جیسے کہ ہمارا درود تو اللہ کا درود کو ایک جیسا تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، میں تم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھار لو. تم انتظار کرو. یا خوبصورتی کیا ہے، ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے رسول پر، نبی پر، تم بھی درود بھیجو. ٹھیک ہے. لعنت کے لیے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر کہا فانتظروا، تم انتظار کرو. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں. یہ معکم کا لفظ بڑا لطیف ہے، تمہارے ساتھ ہوں میں. آپ نے گھر میں علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس لگائی اور گریہ کیا، عزاداری ہو گئی. وہ بھی عزاداری ہے کہ ایک مرتبہ ہے کہ آپ فرش عزا پر آئے تو آپ نے کسی بھی مجلس میں جا کر وہاں عزاداری کی. جب آپ نے گھر پہ عزاداری کی تو عزاداری اس کا ثواب ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ سب کے ساتھ مل کر عزاداری کی. ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں. آئی ایم سائڈ بائی سائڈ وتھ یو. اچھا، حدیث ہے سلسلے میں، حدیث نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ پاتا. یہ یحییٰ بن ابو القاسم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے. پہلے وہ آیت پڑھی انہوں نے، سورہ بقرہ کی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صحیح، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ اب دیکھیں، اب کسی کو یہ ہو کہ یہ کیا اسپیسیفک یہ بات ہوگی، تو میں تو خود سے نہیں کہہ سکتا، صادق علیہ محمد کا کلام ہے. امام نے کہا اگر خلاصہ کرنا چاہو تو شیعۃ علی، علی بن ابی طالب کا جو واقعی شیعہ ہے وہ ہے متقی. اس کے لیے قرآن ویسے ہدایت ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے. ایک لیئر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کی، ھدی للناس. ایک خاص گہرائی ہے کہ جو خالی متقین کے لیے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا. اور پھر امام نے کہا کہ اس بات کی دلیل یہ آیت ہے کہ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. پھر امام نے یہ آیت پڑھی کہ اچھا اس سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. امام نے کہا غیب فهو الحجہ الغائب، وہ حجت ہے کہ جو غائب ہے، یعنی امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے. اللہ عز و جل ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لائق بنا دے اور ہمارے اعمال کو امام علیہ السلام کی سنت، سیرت اور ان کی احادیث کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین. رمضان المبارک کی عظمتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک سورہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ سوال بھیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن ناطق، قرآن صامت اور اللہ کا سب سے بہترین تحفہ رمضان المبارک، ان سب کی رحمتیں برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہیں. بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.